آج ابھی ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تاکہ ہم تفصیل سے سن سکیں کہ جو ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں سہیل افریدی صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور میں تھی، اور ہم سلمان صفدر صاحب سے ہم نے تفصیلی عمران خان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں پوچھا۔ آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میرا دل ٹوٹ گیا تھا، آج دل ہل گیا تھا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہم نے کافی نہیں کیا، ہم نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ان کے لیے، سب نے ان کے ساتھ زیادتی کیا ہے۔ جو میں سن کے آ رہی ہوں ان کی آنکھ کے بارے میں، یہ کیا نام ہے غفور، اس کا عبدالغفور انجم، یہ نام یاد رکھیں۔ 3 مہینے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے ایک آنکھ میں 3 مہینے پہلے سے وہ نہ ان کا علاج کروا رہا تھا، نہ کرنے کی کوشش کی بھی، اس نے ڈاکٹر تک نہیں بلایا، 2 ہفتے تک بالکل ان کی نظر بند تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اگر کہیں کہ خالی یہ عبدالغفور انجم کی ذمہ داری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس جیل میں، حالانکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس عبدالغفور انجم کے خلاف کارروائی کیس ڈالو کرمنل نیگلیجنس کا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں 10 کیمرے لگے ہوئے ہو اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی نظر جا رہی ہے، یہ دیکھ رہے تھے 2 ہفتے سے کہ اس کی آنکھ بند ہو گئی ہے، یہ دیکھ رہے تھے، ان کے پاس 10 کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں، ان کو پتا تھا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میری 3 مہینے سے طبیعت خراب ہو رہی تھی، 3 مہینے سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا، انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے۔ یہ آپ لوگوں نے اس لیے رکھا ہوا عمران خان کو جیل میں، اور ہم لوگ باہر بیٹھ کے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے۔ اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اگر ان لوگوں کی جرت ہے، یہ جرت ہے ان سب کی کہ یہ عمران خان کی نظر ختم کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری ذمہ داری آج عمران خان جیل میں اس لیے ہے کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ آج عمران خان اگر عدلیہ آزاد ہوتی، اگر ان کو انصاف مل رہا ہوتا تو آج عمران خان اول تو جیل میں ہی نہ ہوتے۔ اگر جیل میں ہیں تو جب عمران خان کا القادر کا کیس 1 سال پہلے ہم ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے، اور انہوں نے انتظار کیا کہ جب تک یہ جج ڈوگر کی تعیناتی نہ ہو جائے یہ کیس کسی کے سامنے نہ جائے۔ جب انہوں نے ان کے سامنے ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے عدالت ہی بند کر دی، انصاف دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کیس ہی نہیں لگنے دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ کیس لگ گیا ان کے نام پہ آ جائے گا کہ انہوں نے انصاف نہیں دیا تھا، تو وہ کیس ہی نہیں لگنے دے رہے۔ القادر میں عمران خان اس وقت قید میں، اور بشرا بی بی، اور دوسرا جو کیس ہے وہ ہے توشہ خانہ 2۔ توشہ خانہ 2 کے لیے کل میں عدالت میں کھڑی ATC کورٹ میں، جج امجد کے کورٹ میں دوبارہ اپیل کر رہی ہوں کہ جج صاحب عمران خان کے وکالت نامے سائن کروا دیں۔ وہاں جیل والے کس کی جرت ہے کہ عدالت کا، جج کا، وہ سن ہی نہیں رہے کہ وکالت نامے سائن کر دیں۔ دیکھیں، انہوں نے جو یہ کیا ہے، کیا ہم پاکستان میں ہم سب کو قبول ہے کہ ایک انسان جو پاکستان کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے اس کو جان کے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہو؟ جج صاحب نے آج آرڈر دیا ہے، چیف جسٹس نے، کہ 16 سے پہلے عمران خان کا علاج ہونا چاہیے، اور ہم بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج، ہم نے اس اپلیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 جو اسپیشلسٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل میں ہوگا ان کا علاج، اور ان کے اپنے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہوگا۔ یہ اب 2 دن ہیں ان کے پاس، 2 دن ہیں ان کے پاس کہ یہ عمران خان کا بہتر ہے کہ یہ علاج کروا لیں۔ لیکن یاد رکھیں پاکستانیوں، یہ معافی اس انجم کو بھی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور تھا،
کیونکہ یہاں سب مجبور ہیں، سارا ملک مجبور نہیں ہے، ہم مجبور نہیں ہیں. اور اگر اتنی اچھی طرح اگر ہم آپ چلیں اور ہم نے بہت احتیاط سے بہت محتاط ہو کے چلیں، ہمارے اوپر ساروں کے اوپر کیسز، ہزاروں لوگوں کے اوپر کیسز کیا بنے ہوئے، گاڑیاں جلا دی، بندے مار دیے، یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے نا پہلے سے، یہ بنے ہوئے پہ کیسز، جھوٹے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. بس بہت ہو گیا، پاکستانیوں کو اب انصاف چاہیے، ہم سب کو انصاف چاہیے. لیکن عمران خان کو آپ صرف علاج نہیں کرائیں گے، اب عمران خان کے آپ کیسز سنیں گے اور آپ عمران خان کو رہا کریں گے. یہ جب عمران خان کو یہ اب الٹیمیٹم ہم دے رہے ہیں، ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ بس بہت ہوگی اس تماشے کی، آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کام کریں اپنا، ان کو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہیں مل رہی ہیں، مراعات مل رہی ہے، سیکیورٹی مل رہی ہے. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی یہ عدالتوں کو فارغ کر دیں. یہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی ذاتی عدالتیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھیں. آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکیورٹی والے بیٹھے، عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا. یہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اندر آئے گا کون اندر ہے. آپ قلعوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے، آپ کھولیں گے عدالتیں ساری. دے انصاف پاکستانیوں کو، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ اس وقت عدالتیں کھولیں، آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی، کیوں ہمیں انصاف چاہیے. لیکن یہ نہیں اب ہمیں قبول کہ آپ یہ بلڈنگ عدالت نہیں ہوتی ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. یہ جو بلڈنگوں کو آپ محفوظ کر رہے ہیں اور اتنی سیکیورٹی ڈال دیں، یہ عدالت نہیں ہوتی. عدالت انسان ہوتے ہیں جو انصاف دیتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کھولیں اور انصاف دیں. ڈر کے اندر بیٹھ گئے، وہ جج ڈوگر ڈر جاتا ہے. بندے آ گئے، ایم این ایز، ایم پی ایز، لا میکرز آتے ہیں، ان کو نہیں اندر گھسنے دے رہے. یہ کون ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر؟ کون ہوتا ہے جج ڈوگر کہ عدالت بند کر دے؟ ہم آج شکر گزار ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے انسانیت دکھائی. ان کو پتا تھا، میرے خیال میں ان سارے گھبرائے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں. ان کی بینائی اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری 10-15% ہے اس وقت. ان کی آنکھ ضائع کیا، ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے. لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی. یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں ہے اس کے بعد. کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ آپ عمران خان کو انصاف دیں. ہم آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے. اور یہ جو ڈرامہ لگائے ہوئے سب نے سوشل میڈیا پہ، بند کریں اس کو. اور یہ جو ساری ڈسٹریکشنز لگائی ہوئی ہیں آپ کے سرکاری والوں نے کہ جی عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں. عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. 30 سال انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جس کو یہ تحریک انصاف کہتے ہیں. 30 سال عمران نے انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے، ججز کے لیے جنگ لڑی ہے، عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے. اور آج یہی عدلیہ ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے جس کے لیے عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے. یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. اس لیے کوئی ہاؤس اریسٹ کی بات انتظار کرو، اس وقت عمران خان کی نظر کے اوپر فوکس کرو. آپ کو میں ساروں کو کہہ رہی ہوں بیٹا حوصلہ کرو. آج کسی کے لیے تم نہیں کام کر رہے. اور ایک سیکنڈ، نہیں میں بات کروں گی. یہ میرے بھائی کی بات کریں. اگر میرے بھائی کی بات کرنی ہے جس کی نظر ان کرمنلز نے جان کے نہیں علاج کروایا، اس کے اوپر بات نہیں اگر کرنی تو کوئی بات نہیں، جواب نہیں دیں گے کسی. دیکھیں جی، میرا نیشنل میڈیا سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جعلی طریقے سے گرائے جا رہے تھے تو پورا نیشنل میڈیا اس کے لیے بولا تھا. عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ان کو ملک سے باہر بھاگنے دیا. لیکن یہاں پر ہم حقیقت، کیونکہ یہ 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک نہ پاکستان تحریک انصاف نے اور نہ عمران خان صاحب نے اپنے صحت کے بارے میں کچھ کہا ہے.
अगर आप बात सीरियस आ गई है तो पाकिस्तान के एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते तमाम सहाफ़ी बरादरी उसके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि ये सीरियस है, इसमें मजाक नहीं है। ये सवाल ये कि